السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب کی زیر قیادت و صدارت لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا۔ چند بڑے اہم فیصلے اس اجلاس میں کیے گئے۔ اسمبلیوں کی تحلیل، اس کی توثیق کر دی گئی۔ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے تو بات ہو گئی ہے، پرویز الہی صاحب سے کل بات ہوگی۔ اس کے بعد 2 احتجاجوں کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی سے عمران خان صاحب ملاقات کریں گے اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ یہ تو وہ روڈ میپ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا سیاست کا۔ اس پر جانے سے پہلے فواد چودھری صاحب نے اس سارے کا آغاز کیا تھا اعظم سواتی صاحب کی واقعے سے اور ان کی گرفتاری سے، جس کی شدید مذمت کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی۔ بہت سے اور دوسرے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس پر ہم بار بار کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی شہادت پر جو کمیشن ہے، جب رپورٹ آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک آنےسٹی کے ساتھ یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ لیکن جہاں تک اعظم سواتی صاحب کا تعلق ہے، 2 مختلف آراء اب نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس میں 2 چیزیں ہیں اور فیکٹ کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر ہے اس کمرے میں جہاں اعظم سواتی صاحب موجود تھے، کوئی اس کمرے میں موجود نہیں تھا۔ 2 ہی ورژن ہو سکتے ہیں، ایک اعظم سواتی صاحب کا اور ایک دوسرا جو بھی ان کے ساتھ اس کمرے میں تھا۔ اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تشدد ہوا۔ صرف یہ نہیں کہتے، وہ بڑا زور دے کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو برہنہ کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ وہ سپریم کورٹ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کرے۔ ایک دوسرا انسیڈنٹ ہوا، ظاہر ہے ان کا اپنا ایک غصہ تھا، اس غصے میں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی اور تقریر بھی کر دی۔ ایک ٹراما سے وہ صاحب گزر رہے ہوں گے، انہوں نے کی اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور درجنوں FIR ان پر دوبارہ کر دی گئی۔ صرف یہ نہیں، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ دیکھیے کہ ٹویٹ کرنے پہ نہ صرف ایک ادارہ ان کو گرفتار کرتا ہے، دوسرا ادارہ ان کا 2 دن کا ریمانڈ بھی دے دیتا ہے۔ یعنی سب کو لگ رہا ہے کہ بہت خرابی ہے، لیکن اس چیز میں کسی کو خرابی نظر نہیں آ رہی کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا۔ ان کی ویڈیوز ان کے گھر والوں کو بھیجی گئی، جو کہ ایک بہت سیریس چارج ہے اور یہ قابل اعتراض ویڈیو، اور یہ بڑا سیریس چارج ہے جس کو انویسٹیگیٹ، اگر آپ نے اس کو ڈینائی کرنا ہے تو کوئی انویسٹیگیشن اس کو ڈینائی کر سکتی ہے۔ لوگوں کو بتا کے کہ آپ اس کو ڈینائی کر دیں، سے ڈینائل معتبر نہیں ہوا کرتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان کے جو الزامات ہیں، ان کے کلیمز ہیں، ان کا غصہ ہے، ان کا الزام بڑا سیدھا ہے کہ برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، ویڈیوز شیئر کی گئی اور آپ نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ یعنی آپ کسی کو غصہ کرنے کا لیوریج بھی نہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ واقعہ کدھر جاتا ہے کہ اس پر پچھلے 10-11 دن سے سینیٹرز روز سورس کے سامنے اعتراض کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور ان کو اندر بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ ایشو اپنی جگہ، ظاہر ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسمبلیاں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں 2، ان کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام فیصلے ایگزیکیوٹ کیسے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلے ہوئے کیسے؟ عمران خان صاحب جب آئے جلسے میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی مشاورت صرف خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے کی اور پنجاب کے سینئر وزیر سے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب جب ٹی وی اسکرین پر آئے، میں جب ARY پر آئے تو ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ حماد اظہر صاحب، کیا یہ بالکل بغیر مشاورت کے فیصلہ کیا گیا اور اب مشاورت شروع ہے اس معاملے پر؟ بالکل ایسے نہیں ہے۔ ہماری کور کمیٹی کا جب بھی ماضی میں اجلاس ہوا ہے تو ہمیشہ سے ہی جو کور کمیٹی کی اکثریت تھی، تقریباً سب لوگ ہی، ان کی یہ رائے تھی کہ ہمیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اور جب ہماری FIR بھی درج نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد یہ رائے مزید شدت اختیار کر گئی۔ اعظم سواتی صاحب کا واقعہ ہوا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معیشت کا بھی معاملہ ہے۔ معاشی طور پہ بھی پاکستان جس بحران کا سامنا کر رہا ہے، اسے نئے الیکشنز کی ضرورت ہے، اور ان اینی کیس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل نظام ہے۔ تو پہلے سے ہی یہ اختیار کور کمیٹی نے بڑے عرصے سے خان صاحب کو دیا ہوا تھا، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ میں تب کروں گا جب میں اسے مناسب سمجھوں گا۔ تو انہوں نے مناسب سمجھا اور انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کور کمیٹی نے ان کو اختیار دیا، لیکن اب لوکنگ ایٹ جو حالات ہیں، دیکھیں اگر اسمبلی تحلیل ہونی ہے
تو ایک بڑا آسان کام تھا عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط وزراء اعلیٰ کے کرواتے, جلسے میں آتے کہتے یہ دیکھیں جی ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں, وہ انہوں نے نہیں کیا. اب جب فیصلہ کر لیا, ہم سب جانتے ہیں کہ نو کانفیڈنس اگر آ جائے تو نو کانفیڈنس کی وجہ سے ظاہر ہے پنجاب میں اتنی تھن میجورٹی ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے, نمبر انہوں نے پورے کرنے, آپ نے نہیں کرنے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو اب بڑا مشکل لگتا ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی, لیکن ڈیلے ضرور کیا جا سکتا ہے. آج کا دن بھی گزر گیا اور کوئی سمجھ نہیں. آج ہم نے قانونی جو ماہرین ہیں ان سے پہلے سے مشاورت کر رکھی تھی اس معاملے پہ, خان صاحب کے اناؤنس کرنے تھے, اور ڈیلے بھی صرف 3 دن کا آ سکتا ہے. 3 دن کے اندر پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ٹیبل کر کے اس کو آئیدر وے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو ایسی ڈیلے کی بات نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے تک, کیونکہ کل پرویز الہی صاحب جو ہیں, البتہ کہ وہ پرویز الہی صاحب تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ جو بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوئے گا وہ اس کی تائید کریں گے, لیکن کل باقاعدہ طور پہ پرویز الہی صاحب کی دوپہر کو میٹنگ ہوئے گی عمران خان صاحب سے, اور اس کے اگلے 2 دن خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے جمعرات اور جمعے کو وہ ملیں گے خان صاحب سے. خان صاحب ان کو بھی ان مشاورت ان کے ساتھ بھی مکمل اپنی کریں گے, ان کو بھی اپنا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ جمعے کو ہی یا ہفتے کو ہی باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کہ کون سی ڈیٹ کو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی. یہ جو کون سی ڈیٹ ہے, یہ کیوں کون سی ڈیٹ, کیونکہ آپ کو تو چاہیے, یا آپ کا خیال, میرا خیال ہے کہ جب لوکنگ ایٹ پالیٹکس فرام آؤٹ سائڈ, جب میں باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا تحلیل کرنے کا, تو تحلیل کرنے کی سمری تو شاید پرویز الہی صاحب کو ساتھ لانی چاہیے, آج کے پی کے وزیر اعلیٰ کو لانی چاہیے تھی. ادھر ہی کہتے ہیں سر یہ سمری ہے, سائن کر دی, بھیج دی گورنر کو تاکہ معاملہ آگے چلے, لیکن دیٹس ناٹ دا کیس. آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ, کیا آپ چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی نیگوسیشن ہو جائے, کوئی بات چیت اگر ہونی ہے تو ہو جائے, وفاقی حکومت بھی اس جگہ پہ آ جائے؟ دیکھیں ہم تو بڑے انٹینٹ ہیں کہ اس قوم کو بائی الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, بائی الیکشنز کی طرف نہیں, اس قوم کو جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, اور وقت نہیں ہے. معیشت جو ہے نا, نہ سیاست میں وقت ہے اب کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, نہ معاشی طور پہ وقت ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو یہ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کوئی ہفتوں کی بات یا مہینوں کی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹ آئے گی, یہ دنوں کی بات ہے کہ ہفتے کو یا جمعے والے دن عمران خان صاحب باضابطہ طور پہ اعلان کریں گے کہ یہ ڈیٹ ہے جس دن, کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں اس سے میکسیمم 90 ڈیز کے بعد جنرل الیکشنز ہوئیں گے, تو ان ڈیٹوں کا بھی خیال رکھنا ہے. کچھ انتظامی معاملات جو ان دونوں صوبوں کے ہیں ان کے بھی معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا ہے, لیکن یہ اب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے, یہ ہفتوں کی یا اس سے زیادہ کی بات نہیں رہ گئی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو آسان یا بہتر سرپرائز تو یہ ہوتا کہ سمریاں سائن ہو چکی ہوتی, گورنروں کو جا چکی ہوتی, اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس, اور پھر خان صاحب کاغذ اٹھا کے اعلان کرتے. لیکن اب کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, پہلے اعلان ہوا, اب مشاورت کا اعلان ہوا ہے, اس کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں. نہیں وائی دس ٹائم فریم, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ ٹائم فریمز کیوں ہیں؟ دیکھیں یہ ٹائم فریم اس لیے ہے کہ دیکھیں سیاست کے اندر آپ کا ایٹیکیٹ تو یہی ہے نا, آپ کا جو کہ آپ جس صوبے کی اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں, آپ پہلے ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بلائیں اور فیصلے سے آگاہ کریں, اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کو بتائیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, کیونکہ ابھی تو مشاورت کور کمیٹی میں ہوئی تھی اور کور کمیٹی نے یہ اختیار خان صاحب کو بار بار دیا, لیکن اب یہ سارا جو فیصلہ ہے یہ ان کو بتایا جائے گا. لیکن یہ بہرحال ایک رسمی کارروائی ہوگی. اگر خان صاحب آج فیصلہ کریں کہ بھئی میں نے یہ بھی نہیں کرنا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس بلانا بھی نہیں ہے, اور تو وچ آئی تھنک تھوڑا سا ڈس ریسپیکٹفل بھی لگتا ہے, مناسب بھی نہیں لگتا, تو وہ آج بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس فیصلے پہ کوئی نظر ثانی ہونی ہے. حماد صاحب اگر if you look at it from a very disrespectful point of view, تو پھر عمران خان صاحب جلسے میں اعلان کر چکے کہ ہم توڑنے لگے ہیں, سو وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے, اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. سو وہ اعلان کرنے کے بعد مشاورت کرنا, سو آئی نو کہ تھوڑا مشاورت نہیں ہے. دیکھیں یہ مشاورت میرا خیال ہے آپ سمجھ نہیں رہے, یہ مشاورت نہیں ہے, یہ وقت یعنی دن کے اوپر مشاورت ہے کہ آیا 5 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل ہوئیں گی, 10 کو ہوئیں گی یا 11 کو ہوئیں گی, یہ تاریخ کے اوپر مشاورت ہے, کیونکہ بہت سارے انتظامی معاملات ہیں. ظاہر ہے پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب پورا صوبہ چلا رہے ہیں, کچھ وہ ایسے انتظامی معاملات ہیں جن کو وہ اگلے 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر مکمل کرنا چاہیں گے, اور اس کے بعد آپ نے اگلا ٹائم فریم بھی دیکھنا ہے
کہ آپ جو اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں اس کی کیا ڈیٹ ہوئے گی، کیونکہ وہ آپ کی ڈسولوشن کے ساتھ جس تاریخ کو آپ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں اس سے وہ ڈیٹ ٹریگر ہوئے گی. تو یہ چند معاملات ہیں جن کے اوپر مشاورت ہونی ہے. اس سے آپ کو پتہ ہے محمود خان صاحب جو ہیں وہ تو آج بھی تیار تھے کور کمیٹی میں، انہوں نے کہا جی مجھے ابھی حکم کریں، میں ابھی اسمبلی توڑ دیتا ہوں. گزشتہ روز پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک فوراً بیان آ گیا تھا نہیں کریں گے. وہ تو فوراً بیان آ گیا. یہ صرف اور صرف انتظامی معاملات کے لیے دونوں پارلیمانی پارٹیز کو بلایا جا رہا ہے رسمی طور پہ، اور دونوں وزرائے اعلیٰ کو تاریخ کے اوپر کہ یہ اگلے 1 یا 2 ہفتے کے اندر یا جب بھی جو بھی ڈیٹ ہوئے گی وہ کون سی تاریخ ہوگی جس پہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا. Why do you think they'll wait for 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کا انتظار کیوں؟ دیکھیں بہت سارے ان کے ظاہر پروجیکٹس ہیں، کنسٹیچوئنسیز میں چل رہے ہیں، وہ ہفتے میں تھوڑی پورے ہونے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ میں نہیں ہفتے کے اندر ان بہت ساری چیزوں کو آپ سٹریم لائن کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو کلوز کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر ہفتے والے دن یہ جو جمعہ یا ہفتہ آ رہا ہے جو 4-5 دن بعد، اس دن اگر اناؤنس کر دیا جائے کہ ابھی فلانی تاریخ کو ہم اسمبلیز ڈیزالو کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. چلیں آپ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا جا سکتا ہے ایسے بھی، لیکن عموماً جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے نا وہ بیسٹ سرو ہوتا ہے جب ایلیمنٹ سرپرائز سب کو سرپرائز کرتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے. اب بھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہفتہ اور انتظار یا 10 دن اور انتظار، آپ سمجھیں کہ یہ ہو ہی چکا ہے. اب صرف اس کا اعلان باقی ہے، ڈیٹ کا، تاریخ کا اعلان باقی ہے، باقی فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ، میں ذرا قانونی مشورہ بھی کسی سے ابھی سن لیتے ہیں، قانونی مشورہ بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 ایشوز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑا ایشو ہے گورنر راج کا، کہ کیا گورنر راج لگ سکتا. آپ اگر پریمپٹ کر رہے ہوں گے، ظاہر میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس کیا ہوگا کہ کیا کر سکتی ہے اس وقت پی ڈی ایم، تو کیا کیا چیزیں سامنے آئی؟ کچھ نہیں کر سکتی. سب لیگل ایکسپرٹس نہیں چیزیں ہم نے دیکھی. ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اس کو بلاک 3 دن کے لیے کرنے کی وہ آپشن پہ بھی غور ہوا. وہاں پہ قانونی ماہرین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں سسٹین کر سکتے. گورنر راج جو ہے وہ بھی ایک غیر آئینی چیز ہوئے گی اور وہ بھی سسٹین نہیں کر سکے گی. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان دونوں اسمبلیوں میں مینڈیٹ ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے، آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم ان دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں اور ان دونوں میں دوبارہ الیکشن ہو. یہ آئین ہمیں اختیار دیتا ہے. اس کا پی ڈی ایم کے پاس اب الیکشن سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا. اور یہ بھی فیصلہ کیا ہوا کہ اس عمل کے بعد اب ایم این اے ذاتی طور پر اسپیکر کے سامنے جا کے یہ اپنے استعفے منظور کرانے کی درخواست کریں گے. کیا یہ فیصلہ ہوا؟ جی یہ اگلا عمل ہے، یہ بھی اگلا عمل ہے. یہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ہم آج یہ تجویز پیش ہوئی کہ ایم این ایز کو بھی بلایا جائے اور جو پنجاب والا ہے اور کے پی کے والا، اور ان کے ساتھ اس عمل کے اوپر بھی مشاورت کی جائے. اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ جو ایم این ایز کی یعنی قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ہم اگلے 3-4 دن کے اندر اس کا اجلاس بلا رہے ہیں. اس کے اندر یہ بھی فیصلہ، اس کے اوپر بھی ایک حتمی رائے جو ہے فائنلائز ہو جائے گی. کیا یہ گفتگو ہوئی کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے، ظاہر ہے یہ تو حکومت اپوزیشن کر سکتی ہے ڈیلے کرنے کے لیے، کیا گورنر اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، کیا یہ بحث بھی ہوئی کہ پنجاب میں مشکل ہو سکتا ہے کسی صورت؟ کیا یہ بحث ہوئی اس بات پر کوئی کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا؟ بالکل اس وقت کاشف عباسی صاحب بالکل اس وقت مشکل نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ جو بھی پارٹی لائن کو کراس کرے گا یعنی لوٹا ہوگا اس موقع پہ، نمبر 1 تو وہ ڈی سیٹ ہوئے گا، نمبر 2 آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے لوٹے تھے قومی اسمبلی کے، آپ ان کا حال دیکھیں، وہ تو ایک مزاحیہ سا کوئی کامیڈی شو بن گئے ہیں وہ سارے، کہ جس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے حلقوں میں جانے جوگی نہیں رہے. پاکستان کے اندر جو گراؤنڈ کے اوپر پبلک پرسیپشن ہے، جو بار بار گیلپ سرویز، آئی آر ایس کا سروے آ جائے یا مختلف سرویز ہیں ان کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو کون سیاستدان ہے جو اپنی سیٹ بھی چھوڑنا چاہے گا لوگوں کے سامنے، اپنے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کے آگے بھی اس کو ذلت لینی پڑے گی، اپنے سیاسی کریئر کے ساتھ بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. اگر کوئی ایسا ہے جیدار آدمی تو سامنے ضرور ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا احمق آدمی تو کوئی نہیں ہوئے گا. ہاں یہ موجودہ حالات میں شاید، میں تو بہت سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کو جانتا ہوں، جب نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو وہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھ ڈیلے بنا رہے تھے کہ کس نے کس وقت کس پارٹی میں جانا ہے اور جوائن کرنا ہے. وہ بھی آج پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے کھڑے ہیں آپ کی پارٹی میں. سو یہ حالات تو بدلے. اصل میں دیکھیں اب تو پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیغامات بھجواتے ہیں کہ یار آپ کا یہ فلانا حلقہ خالی ہے، سٹنگ ایم این ایز کی میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی ہمارے لیے جگہ بن سکتی ہے، کوئی ہم بھی اس طرف دیکھیں. لیکن ہم نے انہیں بتایا ہے کہ بھائی
یہ تمام کا تمام اختیار جو ہے نا، سب سے پہلا حق تو ہمارے نظریاتی ورکرز کا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو اب تو معاملہ بہرحال الٹا ہو چکا ہے. پی ڈی ایم جو ہے نا اس وقت اگر شہباز شریف صاحب کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے تو شہباز شریف صاحب کسی صورت عدم اعتماد کا ووٹ شاید نہ لے سکیں. اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے حماد صاحب کہ چلے پنجاب آپ نے تحلیل کر دی، کے پی تحلیل کر دی، آئیں الیکشن کرتے ہیں، ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوں گے، قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوگا، واٹ ڈو یو تھنک پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ 800 میں سے آپ 500 سیٹوں کا الیکشن کرا، مطلب یہ سینس نہیں بنتی کہ 70% سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور باقی سیٹوں پہ نہیں. لیکن اگر یہ کرتے بھی ہیں تو بہرحال ہم پنجاب کے اور خیبر پختونخوا میں بھاری مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئیں گے اور ہم اپنا جو ایجنڈا ہے ان دونوں صوبوں میں اس کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے اور پش ہم کرتے رہیں گے، تحریک ہم چلاتے رہیں گے جنرل الیکشنز کے لیے. لیکن ہم ان دونوں صوبوں کے اندر 2/3 اکثریت سے آئیں گے. الیکشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کاشف بھائی، آج ہوئے یا 6 مہینے بعد ہوئے یا 9 مہینے بعد ہوئے، الیکشن سے اب پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کرنا یا اس کو پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہرانا، لوٹے پیدا کر کے ہرانا، یہ اب بات آگے جا چکی ہے. اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے نا، اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی آپ کو پتا یہ بات کی، جی ان کا آرٹیکل پڑھا ہے، جو یہ موجودہ یہ جو تمام لوگ اس وقت مسلط ہوئے ہیں اقتدار پہ، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ معیشت کو بچانے کی اہلیت اور قابلیت نہیں رکھتا، یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے سیٹ اپ. ایسے ہی اپنے کیسوں کو نپٹانے کے لیے، اداروں کو مینج کرنے کے لیے یہ اسی طرح چلائی جا رہے ہیں زبردستی، اور پورے ملک کا دیوالیہ نکالی جا رہے ہیں. لوگ مہنگائی میں تڑپ رہے ہیں، کاروباری لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے معیشت کو بچانا ہے. کوئی معیشت کو بچانے کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی گورنمنٹ سرکلز کے اندر، حالانکہ اب تک تو سر جوڑ کے بیٹھے ہونا چاہیے تھا سب کو. میں معیشت پر اگر اجازت ہے میں آپ سے معیشت پر علیحدہ بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے وہ جو آرٹیکل مفتاح صاحب نے لکھا وہ کہ لیٹس کیپ معیشت کے اوپر بحث تھوڑی دیر کے لیے. کیا کوئی پیغام آیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے آپ لوگوں کو جب سے آپ نے تحلیل کرنے کا وہ کیا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے ویری فیئر کامنٹ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی ایک سن رہا تھا جو عطا تارڑ صاحب نے کی، وہ جو بھی راستے نکال رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ ڈویبلز نہیں ہیں، وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہو سکتی. یہ گجرات نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، یہ سیاسی بڑکوں کے طور پر تو ٹھیک ہے. ڈو یو سی اینی تھنگ سبسٹینٹیو کہ ایسا کر لیں؟ مجھے وہ نظر نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ ہم یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے. اب اس کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے اب بات آ گئی کہ آپ دونوں کی ریلیشن شپ آگے کیسے بڑھتی ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو یا آپ کی طرف سے پی ڈی ایم کو کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے کہ لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ناؤ، یار ہم اس کو بات چیت سے معاملہ طے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا نہیں، کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے ہماری، نہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا ایک ہی نقطہ ہے، جنرل الیکشنز، اور یہ اپنے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں اگلے 9 مہینے میں بھی یہ کوئی پی ڈی ایم نے پاپولر نہیں ہو جانا. انہوں نے معیشت کا جو حال کر دیا ہے، یہ تو اب بڑا مشکل معاملات آگے مزید حالات مجھے معاشی طور پہ مشکل نظر آ رہے ہیں. تو 9 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی نے ہی بھاری اکثریت سے آنا ہے. بس صرف یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے ظلم اتنا کیا ہے، جبر اتنا کیا ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اب وہ طاقت جو ہے نا ان کی سارٹ آف وہ اقتدار مجبوری سی بن گئی. انہیں ڈر لگ رہا ہے اقتدار چھوڑتے ہوئے کہ ہم نے اتنا جبر کیا، اتنا لوگوں پہ ظلم کیا، یہ ساری چیزیں پھر بعد میں کھلیں گی، ان کی جواب دہی ہوئے گی. تو اب وہ بیچارے ڈرے بیٹھے ہیں، سہمے بیٹھے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ آج الیکشن ہو جائے یا 9 مہینے بعد ہو جائے، اب ان کی یہ جیت نہیں سکتے. لیکن یہ ان میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں. لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا ابھی، ظاہر ہے پی ڈی ایم کی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوں گی. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر غیر مقبول ہو، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب سے جب ملے آخری دنوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 6 مہینے اور چاہیے، میرے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ اگر گراؤنڈ پہ آ جائے تو مجھے اس کا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. ہی وانٹڈ 6 more months. ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ وہ کون سا ان کا تو پی ڈی ایم کا تو کوئی پروجیکٹ نہیں ہے گراؤنڈ پہ. سر کو پتا نہیں ہے نا پروجیکٹ، تو آپ کو پتا نا پھر پروجیکٹ جو تھا نا وہ کیس ختم کرنے والا، وہ تو پروجیکٹ آلریڈی ہو چکا ہے. اچھا ایک چلے میں آپ کو فون کے اوپر ایک اور پروجیکٹ کا بھی بتاؤں گا. وہ اٹس ناٹ اے پروجیکٹ دو، بٹ اٹس ناٹ اے پروجیکٹ، بٹ یو نو دے مے بی ویٹنگ فار سم تھنگ کہ یار کہیں سے کچھ ہو جائے کچھ بھی. اگر دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو ہوتا ہی ہے. اب دیکھیں وہ ساروں نے انتظار کرنا نا اس کے لیے. لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے. جو ساری
اس وقت لڑائی تھی جو سارا پچھلے 6-8 مہینے کی کیمپین تھی وہ بنیادی طور پر یہ تھی. ظاہر آپ نے معیشت کی بات کی ہے بار بار, معیشت رڑ گئی, معیشت ڈوب رہی ہے, آپ کا بیانیہ تو اس چیز کے گرد گھومتا ہے. الیکشنز نہیں ہیں, اگر پنجاب اور کے پی کرا بھی دیں تو عمران خان صاحب کا جو قومی اسمبلی کا الیکشن چاہیے وہ نہیں ملے گا. اس کو کیسے کریں گے؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ ول ہیپن اف یو ڈو ناٹ گیٹ دس نیشنل الیکشنز. پھر از اٹ اسٹل دا سیم؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں صوبوں میں حکومت بنا لیں گے. کیا وفاق کے بغیر یہ حکومتیں کسی کام کی ہیں آپ کے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد اظہر صاحب, یہ پرویز الہی صاحب پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی بھی رانا صاحب کو میں کہیں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. یہ کیوں شک کر رہے ہیں سارے, اور آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ وہ توڑ دیں گے؟ نہیں, یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ڈراتے بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ اس 26 والے پہ آئیں گے تو بڑا ریڈ الرٹ ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر اسی طرح مطلب یہ لوگوں کو نا یہ سیڈز یعنی جو بیج ہے نا لڑائی کے وہ بونے کی کوشش کرتے ہیں. شاید ان کا اپنا تجربہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, لیکن ہمارا تجربہ تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے. وزارت اعلیٰ کا بڑے اچھے طریقے سے وفاداری کے ساتھ وہ پوری پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلے ہیں, اور ہم تو بڑے ان پہ راضی بھی ہیں پرویز الہی صاحب پہ. اور جس طرح کا انہوں نے بیان دیا فوری طور پہ, میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو لوگ امید لگائی بیٹھے تھے کہ شاید یہ ایسے ہوئے گا یا پرویز الہی نہیں مانے گا, وہ ساری امیدیں جو ہیں وہ ان کی ادھر ہی پانی پانی ہو گئیں رانا ثناءاللہ صاحب جیسے لوگوں کی. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, پہلے دن سے ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں کوئکلی ذرا, اگر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز نہ ہوئے یہ روکے ود اٹ, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیشنل, کیونکہ جیسے میں نے کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بننا ہے, اکانومی وفاق نے ٹھیک دیکھنی ہے, ٹھیک کرنی ہے, اسٹیبلٹی فیکٹر جو ہے وہ وفاق اگر سارے الیکشنز ہو اس سے آئے گا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ بھی ہوئے وفاق کے انتخابات تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں. پی ٹی آئی تو 9 مہینے بعد بھی جیت جائے گی معیشت کے لیے, ورنہ ہم پنجاب میں 2/3 اکثریت کے ساتھ اور اس سے زیادہ کے ساتھ اور کے پی کے کو ہم سویپ کر کے ہم جنرل الیکشنز میں جائیں گے تو ہم ان کے پڑخچے اڑا دیں گے جب فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن جب بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے کاشف بھائی معیشت کا بہت نقصان ہو چکا ہوگا. معیشت پہ آئے چلے, معیشت پہ آپ نے مفتاح صاحب کے آرٹیکل کا بھی ذکر کیا ہے, کنسسٹنٹ ڈاؤن ورڈ سلائیڈ, ڈیفالٹ رسک چلا نہیں جائے گا دسمبر پے آف کر کے. یہ بڑی بحث ہو رہی ہے ڈیفالٹ پر. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم فریم ہے پاکستان کے پاس ڈیفالٹ کرنے سے پہلے؟ دیکھیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے مارکیٹ میں سنسنی پھیلے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ آپ کے جو 100% پہ چلے گئے ہیں 5% سے, یعنی جو ڈیفالٹ رسک ہے, اور انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں, یہ سب غلط ہے. آپ کا ایک فائنینسنگ گیپ موجود ہے, یعنی کہ جو آپ کی آؤٹ فلوز ہیں اور جو آپ کی انفلوز ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا گیپ اس سال کے لیے موجود ہے, اور یہ بجٹ ڈاکیومنٹس جو آپ کے ہیں اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے. یہ گیپ سب کو پتا ہے کہ موجود ہے, آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے, ورلڈ بینک کو بھی پتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی پتا ہے, اور یہ گیپ بہت زیادہ ہے. اس سے بڑا گیپ آپ کے کیپٹل اکاؤنٹ میں انفلوز اور آؤٹ فلوز میں پہلے کبھی نہیں آیا. تو ڈیفالٹ رسک بہت زیادہ ہے, معیشت کے حالات بہت سنگین ہیں, اور اگر فوری طور پہ سر جوڑ کے نہ بیٹھا گیا اس معیشت کو بچانے کے لیے تو یہ صرف نعرے اور بڑکوں کے ساتھ اور یہ ایسی باتیں کرنا کہ جی نہیں جی ایسی کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ تو جی بڑا کم ٹریڈ ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ کے ٹھیک کر لے گی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آنے سے فرق کیا پڑے گا؟ چلے لیٹس لک ایٹ اٹ دیٹ وے, کیونکہ آپ معیشت پہ بڑی بات بھی کرتے رہے. واٹ ول چینج؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز چینج ہوگی وہ سینٹیمنٹ چینج ہوگا. اس وقت آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے, جو موجودہ حکومت بیٹھی ہے اسے خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اگلے مہینے یہاں پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, اس لیے وہ کوئی لانگ ٹرم میجرز لے نہیں رہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کوئی پلان ان پلیس ہو ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے تو تب ہی ڈیفالٹ رکے گا نا. اس حکومت کے پاس تو کوئی پلان ان پلیس رکھنے کا نہ میرا خیال ہے وقت ہے, نہ ان کی توجہ ہے, نہ ان کی کوئی موٹیویشن. لیکن سر دیکھیں, الیکشن کا نتیجہ بھی بڑا سیاسی قسم کا بھی تو آ سکتا ہے نا. بس ضروری تھوڑی آپ جیت جائیں گے, ہو سکتا ہے الیکشن آپ ہار جائیں اور آپ کہیں جناب دھاندلی ہوئی, ہم پھر سڑکوں پہ آ رہے ہیں, پھر ایک انسٹیبلٹی کی فیکٹر آئے گی. دیکھیں یہ ان نون ایلیمنٹ ہے, لیکن اس طرح کے اگر ایلیمنٹ کوئی آ گیا پھر تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی ان چیزوں سے.
اگر پی ٹی ایم جیت چلیں اگر اول تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میرا خیال ہے کہ اس وقت تو تمام اشارے اسی طرف ہی ہیں کہ پی ٹی آئی ہی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. لیکن چلیں اگر کوئی اور بھی حکومت آ جاتی ہے, کم از کم اگلا 5 سال کا رن وے تو ان کے پاس ہوگا نا. کم از کم وہ بیٹھ کے پلان تو کریں گے. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو اس امید پہ لگائی بیٹھے ہیں کہ بھائی جتنے دیر طاقت میں رہ سکتے ہو عمران خان سے بچنے کے لیے اتنی دیر اقتدار میں رہو, اور جب بالکل حالات خراب ہو جائیں گے تو جو قائم مقام حکومت ہے اس کی پلیٹ پہ سارا کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے, قائم مقام حکومت جانے اور اس کے بعد پی ٹی آئی جانے. اس وقت تو یہ ان کا مفاد ہے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے معیشت کو ٹھیک کرنا, وہ معاملات کو اسی طرح چلائی جا رہے ہیں, تو پلان ہی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. خرم شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کے کتنے چانسز ہیں اس وقت؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می کاشف. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس وقت بڑی چیلنجنگ سچویشن میں ہیں اور ہمارے پاس فائنینسنگ گیپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پورے سال میں ہمیں $22 بلین کی ری پیمنٹس کرنی ہے, اور اوور آل اگر آپ یہ دیکھیں کہ فائنینسنگ کتنی ہمیں چاہیے ایکسٹرنل ریکوائرڈ فائنینسنگ, وہ تقریباً کوئی $32 بلین کی ہے, اور جو ارینجمنٹ ہے وہ رفلی کوئی $26 بلین تک کا ہے. تو $5-6 بلین کا ابھی گیپ ہے, پرووائڈیڈ کہ ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ابھی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا ہے کیونکہ امپورٹس نیچے آئی ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا کم ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو گیپ ہے وہ یہ اتنا زیادہ نہیں رہے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ امیڈیٹ پیمنٹس ہم نے کتنی کرنی ہے, امیڈیٹ پیمنٹس ہم نے کرنی ہے تقریباً $1.2 بلین کی. وہ تو دسمبر کی پیمنٹ ہے 1.2 کی, وہ تو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم 5 کی بجائے 2 کو کر دیں گے. اگلے 6 مہینے میں کہتے ہیں کہ 12 سے 14 بلین ڈالرز چاہیے ہو, یا شاید 16 بلین ڈالر چاہیے ہو ایکسٹرنل پیمنٹ کا, جو باہر آپ نے پیمنٹس کرنی ہے ڈیٹ کے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ آپ کو 7-7.5 بلین ڈالر پاکستان میں پڑا ہے, وہ بھی پیسے باہر کے ملکوں کے پڑے ہیں, اس کو کیسے مینج کیا جائے گا اگلے 6 مہینے میں, یہ جو 16 بلین چاہیے؟ پرابلم ہے جی دیکھیں جو فائنینسنگ گیپ میں بات کر رہا ہوں وہ یہی پرابلم ہے کہ اگلے جو آپ کو پورا سال ہے. اور سر خورم بھائی ذرا آسان اردو میں سمجھائیں تاکہ سننے والے کو سمجھ آئیے, جو فائنینسنگ گیپس ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو نہیں سمجھ آتے, اس کو یہ سمجھائے کہ پیسے دینے ہیں, وہ پیسے آنے کہاں سے, ذرا آسان اردو میں تاکہ دے انڈرسٹینڈ کی پرابلم کہاں ہے. دیکھیں اس طرح سے سمجھیں کہ جو ہم دنیا کے ساتھ لین دین کرتے ہیں اس کا ہمیں تقریباً $33 ارب جو ہیں وہ چاہیے کہ ہمارے پاس آنے چاہیے. اس کے اگینسٹ ہم نے اپنے قرضوں کی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں, دنیا سے کچھ چیزیں منگوانی بھی ہیں اپنی جو ہے اکانومی چلانے کے لیے, اور دنیا سے ہم نے جو ہے وہ قرضے بھی ادا کرنے ہیں, اور آگے جا کے اور زیادہ جو ہے ہمیں اس کی ریکوائرمنٹس بڑھنی ہے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ زیادہ تر امپورٹس کی وجہ سے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. لوکل اتنا جو ہے ہم اکانومی کو اپنے کیپیسٹی نہیں ہے جتنا ہم چلا سکتے, تو ہم نے کبھی کیپیسٹی کریٹ بھی نہیں کی ہے بائی دا وے, تو ہم زیادہ تر امپورٹس پہ چلتے آئے. تو ہمارے پاس $32 ارب 32 سے $33 ارب ہمیں چاہیے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے اور قرضوں کی ادائیگیاں کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ امیڈیٹلی کتنا ہے. دیکھیں 3 سے 4 مہینے کے درمیان جو ہے جو پیمنٹس ہیں اس کے حساب سے تو ہمیں تقریباً اگر $1.25 سے $2 بلین چاہیے تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ریزروز بہت کم پوزیشن پہ ہیں اس وقت. جو ہمارے فوریکس ریزروز ہیں وہ تقریباً $8 ارب پہ ہیں, جو 36 دن کا جو ہے امپورٹ کور بنتا ہے, یعنی کہ جتنی ہم چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں اس 36 دن تک کے ہمارے پاس پیسے ہیں, ڈالرز ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ پوزیشن ہے. اب دیکھیں اس وقت کیا جا سکتا ہے. 3 بڑے ایشوز ہیں اس وقت جو پاکستان کی اکانومی فیس کر رہی ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں ڈیفالٹ ہم نہیں کرنے جا رہے, ایٹ لیسٹ 3 مہینے میں یہ ہم پیمنٹ کر دیں گے. یہ بات بھی جب آپ کہتے ہیں 3 مہینے میں نہیں کرنے جا رہے, یہ بھی لوگوں کو ڈرا دیتی ہے نا کہ 3 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے, تو پھر پھنسے ہوئے ہیں نا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں جب IMF پروگرام میں آپ ہوتے ہیں نا تو ایک اشورڈ فائنینس, میں اس کے بعد بات صاحب آپ بتا دیجیے گا. جی دیکھیں جب ہم IMF پروگرام میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے پاس اشورڈ فائنینسنگ ہوتی ہے, آپ کے پیچھے IMF کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور IMF دیکھتا رہے گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ IMF پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں کاشف, تو اس کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا بھر کے, ملٹی لیٹرلز, ورلڈ بینک, ADB, سارے کھڑے ہوتے ہیں. یہ پروجیکٹ فنڈنگ کرتے ہیں, پروگرام فنڈنگ کرتے ہیں, یہ آپ کو ڈیٹ مزید دیتے ہیں. تو میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ $22 بلین آپ کی جو ہے وہ پیمنٹس ہیں, اور اس کے اگینسٹ $26 بلین کی ایٹ لیسٹ آپ کو ارینجمنٹ ہو چکی ہے. تو وہ ایک ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے میں وہ پیسے آتے رہیں گے, آپ ساتھ ساتھ پے کرتے رہیں گے. ایشو یہ کہ ہم ڈیٹ لے کے ڈیٹ ری پے کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہمیں اس یعنی آپ قرض لے کر قرض اتار رہے ہیں, یہ غلط ہے ایبسولوٹلی, جو کہ صحیح اسٹریٹجی نہیں ہے. سب سے بڑا پرابلم ڈیٹ کا ہے, دوسرا پرابلم انرجی کرائسس ہے, تیسرا پرابلم فسکل ڈسپلن ہے. یہ 3 بڑے ایشوز ہیں اور یہ ہمیں مل کے طے کرنے پڑیں گے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا مل کے کون 4 ایونٹس دیکھیں, 4 ایونٹس ایسے ہوئے ہیں دنیا میں جو کبھی نہیں ہوئے, جو اس گورنمنٹ نے, پچھلی گورنمنٹ نے, سب نے سہے ہیں. پہلا ایونٹ ہوا کووڈ, دوسرا ایونٹ ہوا یوکرین رشیا کا وار, جس کی وجہ سے فوڈ اور انرجی کرائسس پوری دنیا میں پھیل گیا,
اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑی تھی اپنی جگہ جو ڈالر مارکیٹ میں ڈالے گئے US کی طرف سے. تیسرا بڑا کرائسس تھا آپ کا دنیا میں ٹائٹنگ ہونا, ریسیشن آنا. چوتھا بڑا کرائسس آپ کے یہاں فلڈز آ گئے ہیں. دیکھیں یہ بڑے بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہیں, ان سب میں سب کو ایک ہونا پڑے گا, تبھی آپ کی IMF بات سب کون آپ کہہ رہے ہیں حکومت اپوزیشن سب کو ایک ہونا پڑے گا. ایبسولوٹلی. دیکھیں چارٹر آف اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں نا, آج ہم سب بیٹھیں اور ہم یہ بات کریں کہ ہم سب مل کے چائنا UAE, دیکھیں سب سے بڑا لونز آپ کو پتا ہے کس کے ہیں, آپ کے پاس $100 ارب کے لونز ہیں انٹرنیشنل, اس میں $30 ارب کا لون چائنا سے آپ نے لیا ہوا ہے. $24 ارب آپ کو لانگ ٹرم میں پے کرنے, $6 ارب ابھی آپ نے پے کرنے. تو آپ چائنا سے کیوں نہیں بات کرتے مل کے کہ دیکھیں کمٹمنٹ نظر آئے گی نا چائنا کو, UAE کو, سعودی عربیہ کو, IMF کو, کہ یہ سارے پالیٹیشنز مل کے, سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر آئیں گے آگے, وہ آپ کو مدد کریں گے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. اگر ایک جائے گا تو نہیں کریں گے, دو جائیں گے تو کر لیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل بالکل. حماد اظہر صاحب سے میں یہ پوچھا, حماد صاحب اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ بھی کہ حماد صاحب وہ کہتے ہیں سارے اگر مل کر ملکوں کے پاس جائیں, ہمارا کچھ 70-80% لون ملکوں کا لون ہے. اس ساری گفتگو کے بارے میں آپ کا کیا ویو؟ دیکھیں یہ تو مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے نا, میں آپ کو ایکچوئل حقیقت بتاتا ہوں. کاش کہ جو خرم بھائی کہہ رہے ہیں حالات اتنے ہی خراب ہوتے معیشت کے اور اس سے زیادہ نہ ہوتے, یہ میری دعا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسے ہے نہیں. میرے سامنے 3 بجٹس بنے, 2 بجٹس میں نے خود پریزنٹ کیے. مجھے پتا ہے کہ یہ پروجیکٹڈ انفلوز اور آؤٹ فلوز کی فگرز جو ہیں یہ کس طرح آربیٹریلی جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. میں خرم بھائی کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پروجیکٹڈ انفلوز ہیں اگر آپ ان کا بریک ڈاؤن دیکھیں تو اس میں $6 ارب کی فائنینسنگ ریز کرنے, مارکیٹ سے ریز کرنے کے پروجیکٹڈ انفلوز ہیں, جو موجودہ صورتحال میں یہ بھی اگری کریں گے کہ ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی $4 سے $5 ارب کی کمرشل پیمنٹس جو ہیں وہ ود ہیلڈ ہیں, تو یہ $11 ارب تو یہ اوپر آ گئے, اور اوپر $6 ارب خرم بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فائنینسنگ گیپ ہے. تو فائنینسنگ گیپ صرف $6 ارب نہیں ہے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ کہنا, یہ اسٹریٹجی کوئی اچھی نہیں ہے کہ جی 3 مہینے بعد ہم ملکوں کے پاس جائیں گے, وہ شاید کر دیں, یا IMF کے ہم پروگرام میں IMF ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا. یہ تو دین یو آر لیونگ آن اے پریئر. تو دس از ناٹ این اکنامک پالیسی. ایز آئی کیپ سیئنگ ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. تو یہ امید کے اوپر بنیاد بنی ہوئی اس وقت انفارچونیٹلی جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ $5-6 ارب سے کہیں زیادہ ہے. اور انفارچونیٹلی حکومت پاکستان جو موجودہ وفاقی حکومت بیٹھی ہے ان کے پاس ریکوری کا, ایون ریکوری تو دور کی بات ہے, ریسکیو کا ابھی تک کوئی پلان انہوں نے انویل نہیں کیا. اور آپ کا یہ جو سارا سسٹم کھڑا ہے معیشت کا, یہ ایک ہوا میں کھڑا ہے, اور اللہ کرے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور کوئی ایسا بیل آؤٹ ہمیں مل جائے کہ جس سے یہ سڈنلی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس سے میں کچھ زیادہ کہوں گا تو وہ پھر مارکیٹ میں سنسنی پھیلانے والی طرف معاملہ چلا جائے گا, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. خرم شہزاد صاحب کوئکلی آپ اس کو کیسے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات زیادہ خراب ہیں, انہوں نے آپ کو نمبرز بتا دیے کہ 6 ارب آنے جو لکھے ہوئے بجٹ میں وہ تو نہیں آئیں گے, 5 جو کمرشل پیمنٹس ہیں جانی ہے وہ نہیں جائے, وہ ظاہر ہے وہ 11 ارب یہ بن گیا, اور دوسرے ملا کے وہ کہتے ہیں حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں حالات تو بالکل گمبھیر ہیں. ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں نا کہ حالات خراب ہے, تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں $6 بلین کی جو میں نے فائنینسنگ گیپ کہا ہے نا, وہ وہی ہے کہ آپ کے پاس آپ ریز نہیں کر سکتے اس وقت مارکیٹ میں جا کے, کیونکہ آپ کی ییلڈز بہت زیادہ ہیں, آپ کا رسک بہت بڑھ چکا ہے آف کورس, اور آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کم ہے. تو ڈیفینیٹلی میں تو یہ سولوشن کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر اتنے گمبھیر حالات ہیں تو گمبھیر سچویشن میں جو کہتے ہیں نا ڈیسپریٹ سچویشن نیڈس ڈیسپریٹ میجرز, تو کیوں نہ ہم سارے بیٹھے ہیں, ورنہ سب کو نقصان ہوگا. سارے مل کے کمٹمنٹ شو کریں کہ دیکھیں پولیٹیکل وار جو نا وہ ایک طرف کر دیں. دیکھیں آپ کا انویسٹر کیوں نہیں آتا, 4 بڑے پرابلمس ہیں آپ کے انویسٹر نہ آنے کی. پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, پالیسی سے جو ہے آپ بار بار فریکوینٹ چینجز کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے لیگل سسٹم, ٹیکس سسٹم اتنا کمپلیکس ہے, کرنسی ویلیٹیلٹی اتنی زیادہ آپ کے یہاں. تو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے نہ آپ کو کوئی جو ہے قرضہ دے رہا ہے, نہ آپ کو کوئی انویسٹ کر رہا ہے آپ کے کنٹری میں آ کے. حالانکہ 220 ملین کی پاپولیشن آپ سوچ سکتے ہیں. کیا کسی کے پاس کوئی پلان ہے؟ اصل سوال یہ ہاں یا نہ میں جواب دیں. خرم صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. کیا دیکھیں نظر تو نہیں آ رہا پلان نظر تو نہیں آ رہا. ایڈ ہاک بیسس پہ سوچ رہا ہے, 3 مہینے پہ سوچ رہا ہے. میں یہی کہوں گا پلیز سارے بیٹھ کے کمٹمنٹ لیں اور جائیں. ان سارے ہماری اچھی بات ساروں کو اکٹھا ہونا, 50% کمرشل لون نہیں ہے. یہ آپ نان اسٹارٹر بات کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے اکٹھے ہو جائے. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ساروں کو اکٹھے جانا پڑے گا, لیکن پلان آپ کے پاس کوئی ہے؟ کیونکہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں, لاسٹ کویشچن حماد صاحب, پھر پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس سارے کو پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکیلے تو اس مسئلے کو حل, جیسے میں آپ کی باتیں سنوں, اکیلے حل نہیں کر پائے گی اس کو. آپ کا پلان کیا ہوگا اگر آپ آ گئے تو؟ ہمارا پلان بالکل ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلا پلان تو یہ ہے کہ
دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کریں, ایک اسٹرانگ سٹیبل گورنمنٹ 5 سال کے لیے لائیں, دیٹس دا بلڈنگ بلاک. دوسرا جو نقطہ ہے, 3 آپ نے ایمرجنسیاں اس ملک میں لگانی ہیں. ایک ایکسپورٹ کی ایمرجنسی ہے, ایک انرجی کی ایک ایمرجنسی ہے, اور ایک ایکسپینڈیچر کی. یہ 3 ایز کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایمرجنسیز لگانی ہیں, کیونکہ آپ کے اس وقت ایکسپینڈیچرز آؤٹ آف کنٹرول ہیں. آپ نے ٹیکس سسٹم کو اوور آل نہیں کیا, کسی بھی حکومت نے نہیں کیا, اور اس طرح نہیں کیا. یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں نا, یہ آپ 3.5 سال میں دیکھ گئے ہیں کہ یہ نہیں ہوتے. جی باتیں سب کو پتا ہے لیکن کرتا بھی رہا تھا. نہیں, دیکھیں بہت سارا کچھ اس میں ہو رہا تھا, اور بہت سارا کام جو تھا نا وہ, یہ تو خیر وہ ہمیں ڈیریل کر دیا گیا, ورنہ اتنے برے حالات تو تھے ہی نہیں. لیکن اب وہ جو فیصلے چند ماہ لینے تھے جن فیصلوں نے, ان کو ہمیں چند دنوں کے اندر اس حکومت کے اندر آ کے کرنا پڑے گا. ہم نے اس کو پہلے ریسکیو کرنا ہے اور پھر ریکوری پہ جانا ہے. پہلے ریسکیو. آخری سوال, کیا یو ٹرن, کسی قسم کے یو ٹرن کی اس تحلیل سے گنجائش موجود ہے؟ عمران خان صاحب ایک دن کہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارا پہلے تو فیصلہ تھا ریزائن کرنے کا, لیکن اب موجودہ حالات میں ہمیں لگتا ہے میں ریزائن نہیں کرنا. کیا ایسا ممکن ہے کسی صورت؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن ایک ہی صورت میں ہے کہ حکومت ہمارے تمام مطالبات مان لے اور فوری طور پہ الیکشن میں چلے جائے, تو پھر ویسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, ہماری کیا, پھر ساری تحلیل ہو جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ کوئی پیچھے ہٹنے کا امکان آپ کو نظر نہیں آتا؟ عام انتخابات کی جلد از جلد عام انتخابات جو ہے وہ ناگزیر ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ تو ہم کسی چیز پہ ماننے والے نہیں. آپ کو کب تک الیکشن مل جائیں گے؟ آپ مہینہ مجھے بتائیں گے فلانے مہینے میں ہمیں لگتا ہے ہمارے الیکشن, اس ملک میں الیکشن ہو رہے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو مارچ کا مہینہ ہے نا آنے والا, یہ میری ذاتی رائے ہے, اس کا ایکچوئل اعلان تو دیکھیں جو خان صاحب کریں گے. میرا خیال ہے رمضان شریف سے پہلے مارچ کا جو مہینہ ہے اس میں پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے, صرف 2 اسمبلیوں کے نہیں, تمام اسمبلیوں کے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے گفتگو سنی, سب کا خیال ہے کہ حالات گمبھیر ہیں, معاشی طور پر تو بہت گمبھیر ہے. ادھر سے نکلنے کا راستہ فی الوقت ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے. امید ہی سب کر رہے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا, اس سے شاید ہم اس حالت سے, اس مخدوش حالات سے باہر نکل آئیں. فی الحال حالات دیکھ کر لوگوں کو زیادہ امید نہیں ہے کہ حالات بہتر ہو پائیں گے. لیکن سیاستدان کم از کم جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری, اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ یہ ملک یہاں تک آخر پہنچا کیسے. بڑا آسان سوال ہے, اس کا جواب بھی لوگوں کو دینا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں ہوئی, کیا وجہ ہے کہ اربوں ڈالر ہمارے یا تو ادھر ہیں یا ادھر ہیں, پاکستان کے پاس نہیں ہے. آخر ہم اس نہج پر پہنچے کیسے؟ کون تھا جس نے یہ ساری پالیسیاں پچھلے 20, 30, 40, 50 سال میں بنائی؟ ایک انٹرنل آڈٹ ہمارا بھی ہونا چاہیے تاکہ غلطیاں وہ نہ کرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خورشید شہزاد صاحب نے کہا کہ ایک آدمی پالیسی بناتا ہے, اگلی حکومت آتی کہتے ہیں وہ بڑی واحد